1943 میں ایک کتاب آئی تھی، ایک ناول تھا جس کا نام تھا بینگ اینڈ نتھنگنیس۔ یہ کتاب فرینچ فلاسفر جان پال سارتر نے لکھی، جس میں اس نے ایک ٹرم جسے بیڈ فیتھ کہا جاتا ہے اس کو استعمال کیا۔ یہ لائف کی ایسی پرابلم ہے جو تقریباً ہر معاشرے کے ہر فرد میں یہ دیکھی گئی ہے، اور یہ لوگوں میں بڑی عام ہے، جس کو اس نے نام دیا تھا بیڈ فیتھ کا۔ بیڈ فیتھ کو ہم اگر بالکل سمپل طریقے سے سمجھنا چاہیں تو خود سے اور ریئلٹی سے بھاگنا۔ اگر آپ خود سے بھاگ رہے ہو، ریئلٹی جو آپ کے آس پاس جو کچھ ہے اس ریئلٹی سے بھاگ رہے ہو، خود سے جھوٹ بول رہے ہو، اور فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے چل رہے ہو، اور جو کچھ آپ ہو ابھی، چاہے آپ پروفیشنل وائز کچھ بھی ہو، ایجوکیشن کچھ بھی ہو، اور آپ بس اسی کو ہی فائنل جو ہے نا وہ حرف آخر سمجھ کے چل رہے ہو، تو اس کو جان پال سارتر نے بیڈ فیتھ کا نام دیا ہے۔ اور اس بیڈ فیتھ میں آ کر لوگ اپنی پوری زندگی جو ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور آخر میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اب خود کو ریئلٹی سے بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ آپ کے بلیو ہو، چاہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہو، یا کوئی بھی پرابلمس ہو، آپ بھاگ رہے ہو اپنے پرابلم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں جس چیز سے میں بھاگ رہا ہوں وہ میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کے، اور اپنے آپ سے آپ بھاگ رہے ہو، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اور ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروفیشن آپ نے چنا ہوا ہے، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی چیز میرے لیے فائنل ہے، یہی فٹ ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں اور مجھے یہی کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک چوکیدار ہے جو یہ سمجھتا ہے سوسائٹی نے، اور خود نے، سوسائٹی سے بھی پہلے اس نے خود نے اپنے ذہن میں یہ چیز بنا کے رکھ دی ہے کہ میں چوکیدار ہوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں بنا ہی اس چیز کے لیے ہوں۔ یہ جو چیز ہے کہ یہ سوچنا کہ میں بنا ہی اس چیز کے لیے ہوں اور میں اس چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، مجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ کرنا، پیسے کمانے کے لیے بہتر یہی کہ جو میں ابھی کر رہا ہوں میں اسی میں فٹ ہوں اور اسی میں خوش ہوں۔ اور یہ ایک بیڈ فیتھ ہے اگر آپ یہ کیونکہ آپ وہاں پہ آ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں۔ آپ خود کو فورس کر رہے ہو کہ میرے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، میں جو کچھ ہوں یہی ایکچولی میں اسی کے لیے بنا ہوا ہوں۔ اس قسم کے جو جھوٹ اور فورسز خود پہ ڈالتے ہو، اسی بلیو کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے بیڈ فیتھ۔ اب یہ بیڈ فیتھ کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں۔ جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ جب 50-60 کی عمر آ جاتی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ یہ بھی میں کر سکتا تھا، وہ بھی میں کر سکتا تھا، کاش میں اگر یہ کرتا تو وہ ہو جاتا، وہ کرتا تو وہ ہو جاتا۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ ساری نفسیات جب مرتے ہیں تو پھر ایک ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک یہ سمجھیں کہ بڑا افسوس اور گلٹ فیل ہوتا ہے کہ کاش اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا اور وہ کرتا۔ تو جان پال سارتر کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں ہی آپشنس رکھنے ہیں۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ کی زندگی میں آپ فری ہو، آپ آزاد ہو، آپ کے پاس بہت سے چوائسز ہیں، آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں، جتنا خود کے ساتھ سچ بولیں گے، جتنا لوگوں سے ڈر کے آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگوں سے ڈر ختم کریں، اور جھوٹے بلیفس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلیف غلط ہے، لیکن خود کو کنفرٹ رکھنے کے لیے فی الحال کچھ ٹائم کے لیے خود کو کنفرٹ کرنے کے لیے، خود کو جو ہے نا وہ کسی تکلیف میں نہ ڈالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ کچھ ایسی چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
بیڈ فیتھ میں آپ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ میں رسپانسبلٹیز لوں. اچھا، یہ جو چیز آپ نہیں چاہتے، یہ ایک ایسے ہی بیڈ فیتھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فوبیا ہوتا ہے. میں آپ بتاؤں فوبیا اور جیسے مطلب آپ کو ایک ڈر ہے کسی چیز میں، اور وہ ڈر ایکچولی ہوتا نہیں ہے لیکن آپ ڈر رہے ہو، جسے فوبیا کہا جاتا ہے. تو اس فوبیا کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ ڈر رہے ہو اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس فوبیا سے آزاد ہو جاتے ہو. بالکل بیڈ فیتھ میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے. آپ فی الحال اگر بھاگتے ہو، فی الحال اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ فی الحال میں ان چیزوں سے بھاگوں تاکہ مجھے چھٹکارا ملے، آپ فرار ہو رہے ہو. یہ فرار ہونا یا چھٹکارا یہ ٹائم بنگ کے لیے ہوتا ہے، یہ اس ٹائم کے لیے ہوگا، لیکن دیر بعد جب یہ لانگ ٹرم میں آئے گا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. آپ کو اتنے پرابلمس آئیں گے کہ آپ کا مرنا دشوار ہو جائے گا. آپ جب مرو گے تو یہ مطلب تڑپ تڑپ کے مرو گے، یہ سوچ کے مرو گے کاش یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا ہوں. تو لائف میں مطلب یہ ہے کہ لائف میں رسپانسبلٹی لینا سیکھیں، نمبر 1. نمبر 2، خود سے جھوٹ نہ بولیں. جو کچھ بھی آپ ہیں، دیکھیں یہاں پہ 8 بلین لوگ ہیں، کسی کا بھی انگوٹھا ایک دوسرے سے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے، قدرت نے، اللہ نے ہمیں یونیک بنایا ہے. ہم 8 بلین لوگ آپس میں نہیں ملتے، ہر کوئی ایک یونیک ہے. تو رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں، خود سے جھوٹ نہ بولیں. اور دنیا میں جب تک ہم یہاں پہ ہیں، ہمارے پاس آپشنس ہی آپشنس ہیں. ہمیں چاہیے کہ مختلف جو ہے نا آپشنس آزمائیں، چاہے وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے سوسائٹی میں ہو، کوئی بھی بلیو ہو، اس میں آپ جب تک آپ جھوٹ کا سہارا اور فرار ہونے کا سہارا نہیں لیں گے، ایکسیپٹ کریں گے سچ کو، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے اور ریزننگ کی طرف جائیں گے. دیکھیں قرآن میں ایک چیز بار بار آئی ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بار بار نشانیاں، یہ سب نشانیاں ہیں. آیت کی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نشانی. قرآن میں آیت بار بار نشانیوں کا ذکر ہے کہ عقل مند، اللہ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہے. تو ریزن قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ آنکھ بند کر کے بس آپ یقین کر لیں اور ختم. نہیں، قرآن بھی ریزن کو اور یہ نشانیاں بار بار کہتا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ انسان کا پیدا ہونا، یہ ساری سوسائٹی، یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. چاہے آپ ہسٹری پڑھیں، چاہے آپ فیوچر دیکھیں، اس میں قرآن میں جتنے بھی قصے بتائے ہوئے ہیں، اسٹوریز بتائی ہوئی ہیں، یہ ساری ریزن کے اوپر، اور یہ ساری نشانیاں، یہ سائنس ہیں عقل مندوں کے لیے. اس لیے تو قرآن کی جو سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ ہی یہی ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ چیک کریں. آپ جب کتاب کو چیک کریں گے، قرآن کو چیک کریں گے، اس میں آپ کو ایرر نہیں ملے گا. جس چیز میں ایرر نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ لا ریب ہے. اس میں کوئی وہ کیسے لا ریب ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں ایرر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ اس میں اندر جا کے چیزوں کو دیکھا، ریئلٹی کو، سٹوریز کو، جو بھی وہاں پہ چیزیں ہیں ان کو دیکھا، تب جا کے پتہ چلا گا. تو اس میں آپ بیڈ فیتھ میں نہیں ہیں. جان پال ساترے جو آپ کو بتاتا ہے، وہ اپنی فلسفی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی مذہب سے دور تھا، اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی. وہ خود ایک ایسا بچہ تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ جب چھوٹا تھا تو اس کے والدین، خاص طور پہ اس کے فادر کا نام ہے کہ وہ مر گیا. اس کے بعد ہی وہ خود، اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھیں، وہ دیکھنے میں اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی. لوگ اس سے ہنستے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے. پھر اس نے کیا کیا، خود کو ہر چیز سے الگ کر کے، حالانکہ وہ خود سب سے پہلے بیڈ فیتھ کا شکار تھا. اس کے بعد اس نے خود کو جو ہے نا وہ الگ سے، دنیا سے الگ کر کے پھر اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کی. اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں یہ غلط بات ہے کہ ہم جو ہے نا ایک اپنی دنیا بنا کے اور بیڈ فیتھ پہ بلیو کر کے چل رہے ہیں. پھر وہ اس نے، اور سب سے بڑا جو کام اس نے کیا وہ یہ کیا کہ نوبل پرائز کو بھی واپس کر دیا. اس کو نوبل پرائز دیا گیا. اس نے کہا نہیں، ایسا کیپٹلسٹ سوسائٹی جو عام لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی ظلم کر رہی ہے، جو ورکرز کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، وہ میں ایسی جو سوسائٹی ہے جو کیپٹلسٹ، اس سے میں کوئی بھی پیسے ویسے نہیں لوں گا. اس نے بہت یہ بڑا عظیم کام کیا تھا. تو اس نے جو بیڈ فیتھ کا جو ایک ٹرم انٹروڈیوس کروایا ہم سب کے لیے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن شریف میں جب آپ بلیو کرتے ہیں، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں، جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ بیڈ فیتھ کا کوئی بھی تصور نہیں،
کچھ بھی نہیں. یہ فلاسفیکل جو بھی ٹرمز ہیں یہ ان کے لیے ہیں جن کے پاس کوئی بھی گائیڈ نہیں ہے, کوئی گائیڈ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. وہ لوگ جن کو تیرنا نہیں آتا, جب وہ گرتے ہیں پانی میں تو وہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس لائف گارڈ جیسے جیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہم کوئی سمندر میں جائیں یا ہم کسی بھی دریا میں جائیں تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے پاس قرآن شریف ایک ایسی ہدایت کا کتاب ہے جس میں حکمت بھری ہوئی ہے, جس میں ہر چیز موجود ہے اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. بیڈ فیتھ والوں کی نشاندہی کرتا ہے قرآن شریف کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں یہ وہ کچھ نہیں کر رہے جو جن کے لیے یہ اس دنیا میں آئے. یہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں قرآن میں, آیتوں ذکر ہے نشانیوں کا. قرآن میں جو ہے نا ان لوگوں کا, کافروں کا اور منافقوں کا. منافق ایکچولی سب سے بڑا جو منافق ہوتا ہے نا وہ بیڈ فیتھ کو فالو کرنے والا ہوتا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ حق اور سچ کو مانو تو یہ کہیں گے کہ بالکل وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہی بیڈ فیتھ کو ہم فالو کرتے آئیں گے. تو بیڈ فیتھ والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کے حساب سے بھی جو ہے نا وہ نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں. دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو بیڈ فیتھ والے جو بھی لوگ ہیں وہ نقصان میں ہیں, وہ خسارے میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو ہمیں بالکل آپ فلاسفی پڑھیں, جالپان ساترے یا کوئی بھی فلاسفر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, لیکن جب یہ ساری فلاسفی جہاں پہ آ کے دم توڑتی ہے وہاں سے ہمارا قرآن شریف کی حکمت شروع ہوتی ہے. تو آپ جب قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سارے ٹرم ایک بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں لگیں گی اور کلیئر ہوتی جائیں گی. انہوں نے تو بڑی مشکل سے ان چیزوں کو سمجھا ہے. صرف فلاسفیکل جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں کیونکہ وہ ان کی اپروچ فلاسفیکل ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن میں جیسے ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے بالکل سادے طریقے سے, بالکل اسی سادے طریقے سے قرآن میں ایک ایک چیز سمجھائی گئی ہے. امید کرتا ہوں اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے قرآن کو صحیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپ میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا علم پڑھیں, لیکن گھوم پھر کے جب آپ اپنے جو ہدایت والے کتاب کی طرف آئیں گے تو فی الحال تو وہیں پہ ہی پائیں گے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے, اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.